دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہودیوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے 3 سوالات کا ذکر کیا تھا، جس میں پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا۔ جو کچھ بھی یہودیوں کو اس بارے میں علم تھا، قرآن مجید نے اس واقعے کی ایسی تفصیل بیان کی ہے جیسے وہ کسی انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہو۔ مثلاً وہ نوجوان نیند کی حالت میں کیسے لگتے تھے، ان کا وفادار کتا کس طرح اپنے اگلے پنجے غار کے دہانے پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا سوال دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے والے شخص سے متعلق تھا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ وہ عظیم مسافر ذوالقرنین تھا۔ وحی میں بیان کیا گیا کہ اس کا سفر مغرب کی جانب اور پھر مشرق کی جانب تھا، اور پھر جو جواب دیا گیا وہ سوال کی حدود سے بھی آگے بڑھ کر مزید تفصیل فراہم کرتا ہے۔ مثلاً ذوالقرنین نے ایک تیسرا پراسرار سفر بھی کیا، ایک ایسے مقام کی طرف جو 2 پہاڑیوں کے درمیان تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک بندر بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج اور دیگر حملہ آوروں سے محفوظ ہو سکیں جو آئے دن ان کی زمینوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو قوت عطا فرمائی اور انہوں نے وہ دیوار بنائی جو اللہ کے مقرر کردہ خاص دنوں سے پہلے نہیں توڑی جا سکتی۔ تیسرا سوال جو روح کے متعلق تھا، اس کے جواب میں وحی نے اس بات کی تصدیق کی کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی عقلی قوت سے ماورا ہے، جس کی بنیاد نہ تجربے پر ہے نہ تصور پر۔ دماغ روح کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت تمہاری عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ دوستو یہودیوں کو یہ جاننے کا بڑا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا کیا جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو ہر چیز کا علم دیا گیا تھا، کیونکہ تورات میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی، اور اس کی تصدیق خود قرآن پاک نے بھی کی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، بس اس پر عمل کرو۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا جس میں فرمایا گیا، اگر زمین میں تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کے کلامات ختم نہیں ہوں گے۔ دوستو قریش کے سرداروں نے راہبوں کی رائے پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی یہودی ایمان لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے علم سے بڑھ کر باتیں بتائی تھی۔ ان جوابات کے ساتھ مخالفین کو جب اپنے طرز زندگی کو خطرے میں محسوس ہوا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا دیا۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے کمزور افراد کو نشانہ بنانا شروع کیا، انہیں مارا جاتا، پیٹا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی تو انہیں تپتی زمین پر لٹایا جاتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ ایسے ہی ایک افریقی غلام تھے جن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف انہیں کھلے میدان میں اس وقت لے جاتا جب سورج عروج پر ہوتا، انہیں زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور کہتا اگر تو دین محمد نہ چھوڑے گا اور لات اور عزا کی عبادت نہ کرے گا تو اسی حالت میں مر جائے گا۔ اس دردناک حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے رہتے۔ ایک دن ایک بزرگ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں احد احد کہتے ہوئے سنا تو فرمایا، بلال حقیقت میں وہ احد ہی ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نے اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دوں گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔